اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. خنزیر کا دل لگایا ہے, خنزیر نے اپنا دل دے دیا انسان کو, کا دل لگا دیا. اس کے بارے میں لوگ بہت سوال پوچھ رہے ہیں. آج میری جامعۃ الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب ہیں, بہت سینئر مفتی ہیں. میں نے بتایا کہ جب کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں نا, میں خود سے اپنی رائے نہیں, باقاعدہ بڑے حضرات سے اور دوسرے سینئر علماء سے مشورہ کرتا ہوں, اس میں تحقیق کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو مفتی عابد شاہ صاحب نے اس پہ جامعۃ الرشید میں بڑی اچھی تحقیق کی ہے, اسی کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بہت ہاٹ ایشو چل رہا ہے. خنزیر کا دل لگا لیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کس دل سے سوچے گا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا, تیرے دل میں کسی انسان کا دل نہیں ہے, تیرے دل میں شیر دل ہوتا ہے نا, اس دل کو تانا دیا, تیرے تو سینے میں چوہے کا دل ہے, تیرے سینے میں شیر کا دل ہے. کہتے ہیں نا ایک غیرت مند کا دل دھڑکتا ہے اس کے سینے میں, کہتے ہیں نا. اب اس کو کیا کہیں گے لوگ, تیرے دل میں ایک سور کا دل دھڑکتا ہے. تو لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہیں کہ اس کے دل میں کیا دھڑک رہا ہے, اس کے سینے میں کیا چیز دھڑک رہی ہے. تو دیکھو ایک بات, دلائل سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں, ٹیکنیکل بات. آپ کسی بغیرت آدمی سے اگر بلڈ لے لیں, بغیرت آدمی سے خون لیں اور وہ آپ کے رگوں میں دوڑے, تو کیا لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ تیرے رگوں میں بغیرت کا خون دوڑ رہا ہے؟ کتنا ہی بغیرت آدمی ہو, جب وہ بلڈ دے گا کسی غیرت مند کو تو وہ خون بغیرت نہیں رہے گا, وہ خون کیا بن جائے گا, غیرت مند آدمی کا خون بن جائے گا نا. تو اس کی نسبت کیا ہو جائے گی. تو یہ جو خنزیر یا سور کا دل جب کسی انسان کے سینے میں لگتا ہے تو یہ خنزیر کا رہتا نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو یہ انسان ہی کا دل کہلائے گا, یہ سور کا دل کہلائے گا نہیں. اس کی ایک آسان مثال میں دیتا ہوں. جب کسی, دیکھو ہم جب کوئی چیز زمین میں ڈالتے ہیں نا, کھاد اور وہ ساری چیزیں چینج ہو کے خربوزے انار پیدا ہوتے ہیں نا, تو بن تو یہ سارے اسی سے رہے ہیں نا, لیکن ماہیت کیا ہو رہی ہے اس کی, وہ چینج ہو رہی ہے. وہ تو بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی ہے, اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی یہ گوبر کا آم کھلا رہا ہوں میں تجھے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کیا, یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. آج ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خرم, انہوں نے بھی مجھے ایک ویڈیو بھیجی. بہت ہی مستند ڈاکٹر ہیں, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, اور لندن میں بڑی ترقی کر رہے ہیں. ایک بات گوروں میں بہت اچھی ہے جو شاید ہمارے ہاں نہیں ہے. وہ مجھے خود یہ بات کہتے ہیں کہ میں پاکستانی بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب سے بھی تعلق ہے, تھوڑا بہت ہم سے بھی اچھی سلام دعا ہے ان کی, تھوڑی بہت نہیں ہے تو اچھی زیادہ, لیکن توازن کہہ رہا ہوں میں. بعض دفعہ آدمی تواضع کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں, وہ تواضع ہوتی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ آپ اگر میرے استاذ نہ ہوتے تو میں آپ کو بہت بری گالیاں دیتا, لیکن آپ چونکہ میرے استاذ ہیں, ٹیچر ہیں, تو اس لیے میں لحاظ کر رہا ہوں. مطلب آپ لحاظ کر نہیں رہے. اچھا خیر. تو انہوں نے بھی آج ایک ویڈیو بھیجی کہ یہ جو خنزیر کے دل کا تجربہ انسان پہ کیا گیا ہے, یہ بھی آپ ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی ڈاکٹر کا کمال ہے. اور انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے, اپنے پاکستانی ہونے کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. گوروں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ قابلیت کسی میں دیکھتے ہیں تو قوم مذہب نہیں دیکھتے. دیکھو دنیا میں کامیاب, اللہ نے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب رکھے ہیں نا دنیا میں, وہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہی سے ملے گی کامیابی. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت نیک ہے, صبح 6 پراٹھے کھاتا ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس فتویٰ ہے کہ جتنے پراٹھے ہضم کر سکتے ہو آپ کے لیے شرن کھانا جائز ہے. شریعت کی روشنی میں چل رہا ہے نا وہ. اس نے دیکھا یار ہضم ہو رہے ہیں. کوئی بھی مفتی نہیں کہے گا کہ 6 پراٹھے کھانا حرام ہے, وہ کہے گا بھائی تو 10 کھا سکتا ہے, تو اپنے خرچے بغیر کھا رہے تو 10 کھا لے. صبح 12 بجے اٹھنے کا معمول ہے 6 پراٹھے کھانے کا, پھر اس کے بعد لڈو کھانے کا, فتویٰ لے کے نا, پھر شام کی چائے کے ساتھ سموسے, پھر لنچ, اور پھر رات کو 2 بجے ڈنر کر کے, جیسے آج کل کراچی میں لوگ, دیندار لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں, نمازیں ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کی, لیکن یہ سب چیزیں جائز ہیں نا, تو وہ یہ تو نہیں کہا جائے گا اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ویسے تو اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن سرسری طور پر اگر ہم غور کریں, اچھا تہجد میں بھی اٹھ رہا ہے, یہ آدمی ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے, لیکن صحت کے حوالے سے تھوڑے دنوں میں ایک دھماکے کے ساتھ یہ پٹ پٹا کے
ہلاک ہو جائے. اور اچھا ہے ہلاک ہو جائے, ورنہ ہلاک ہونے سے پہلے کی جو کنڈیشن بنے گی نا, اس کی مختلف جو چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی مختلف جگہوں سے, ڈیزائن چینج ہوگا, توندیں نکلیں گی, اور چلے گا تو عجیب عجیب جو مارکیٹ میں جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اس کے برعکس ایک کافر ہے جو ملحد ہے, خدا کا منکر ہے, بالکل اسلام کو نہیں مانتا, وہ صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, ڈائٹ اتنی صرف مفتیوں سے نہیں پوچھتا کہ حلال ہے, بلکہ وہ حرام کھاتا ہے, وہ حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتا, لیکن وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ کتے کا گوشت میں کتنے کباب کھا سکتا ہوں ایک ٹائم پہ, اس میں پروٹین مجھے بتائیں. ڈاکٹر کی نظر میں کتے اور بکرے کے گوشت میں کوئی فرق, کیونکہ میڈیکل سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے نا کہ حلال و حرام, یہ ٹاپک کس کا ہے, یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, پاک یا ناپاک یہ میڈیکل سائنس کا موضوع نہیں ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے. تبھی تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا یہ چائنا والے بلی کیسے کھا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں کھاتے تو ہمیں حیرانگی ہوتی, کیونکہ چائنا والے جب مذہب کو نہیں مانتے تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں یہ فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے, تو کہتے ہیں بلی اور خرگوش میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ بلی شاید پروٹین اس میں زیادہ ہوں. یہ تو مذہب نے کہا ہے کہ یہ تو انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, صرف پروٹین ہی نہیں دیکھے جاتے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاک ہے یا ناپاک. پھر کچھ پاک اور ناپاک کو اللہ نے ڈیفائن کیا خود, اس میں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. تو ایک آدمی جو ملحد ہے اور کبیرہ گناہ کرتا ہے صبح شام, لیکن صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, جاگنگ کرتا ہے, ڈائٹ ڈاکٹروں کے مشورے سے لیتا ہے, پھر لنچ ٹائم پہ اور کتنا فائبر لینا ہے, کتنی پروٹین لینی ہے, کتنے کارب چاہیے, تمام چیزیں تمیز سے چلتا ہے, اور ایک مذہب کو فالو کر رہا ہے, راتوں کو اٹھ کے 1 گھنٹہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, صبح 6 پراٹھے کھا کے پھر آرام کرتا ہے. تو صحت کے حوالے سے کامیاب کون ہوگا, بولو نا, تو بھائی وہ کامیاب ہوگا نا جو صحت کے اسباب اختیار کر رہا ہے, وہ کامیاب ہوگا نا جو صحت کے. ہمارے نبی کی جو اتنی بہترین صحت تھی, وجہ کیا تھی, آپ کی خوراک کم تھی, روزے رکھا کرتے تھے, اور خوراک تھی بھی بہت اچھی, کھجور, دودھ, یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے دنیاوی کامیابی یہ دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. گوروں نے جو کتاب لکھی ہے نا, دی گریٹ مغل, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں مغل بادشاہ, ان کے شاہی خاندان کے لوگ رات بھر شاعری میں لگے رہتے تھے, مشاعرہ چلتا تھا. اور جو انگریز آیا نا وہاں پہ, ان کے فوجی صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز شروع کرتے تھے. جب ان کے سونے کا ٹائم, وہ کہتا تھا فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے, پوری رات گپے مار رہے ہوتے تھے. تو آپ بتاؤ کہ حکومت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو پوری رات جاگتے ہیں, شاعری میں غزلیں پڑھ رہے ہیں, اور فجر کے بعد جا کے لمبے ہو کے سو رہے ہیں. وہ کامیاب ہوگا یا وہ کامیاب ہوگا جو صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے وہ گورے. یہ تو اللہ کا قانون ہے بھائی, جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتے ہیں. تو گوروں نے اپنے ملکوں کی ترقی کا میں ایبلٹی کو, قابلیت کو بنیاد بنایا ہے. اکثر قوم پرست ان میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی وہاں جا کے ترقی کر لیتے ہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا بتایا کہ میں پاکستانی بھی ہوں, مسلمان بھی, اور مجھے ترقی دینے والا یہودی ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے جیب میں جس کام کے لیے رکھا ہے, اگر اس میں وہ قابلیت ہے, آپ ہمارے ہاں دیکھو, سب سے زیادہ نالائق آدمی ہوگا لیکن اس کو رکھا جائے گا کیونکہ آپ کا ماموں لگتا ہے وہ رشتے میں, آپ کا چاچو لگتا ہے, یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی پاکستانی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ جو خنزیر کے دل پہ تجربہ کر کے انسان کو کامیاب تجربہ کیا ہے. تو یہ بھی کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. پر ہاں مسئلہ خنزیر کا کہ یار یہ پاکستانی نے کیا ہے, سور کا دل لگا دیا ایک بندے کے, گائے کا لگا دیتے, بکری کا لگا دیتے, وسیم بھائی سے ادھار لے کے لگا دیتے کچھ دنوں کے لیے. تو بعض لوگ اپنے دل سے بیزار ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دل سے کیا ہوتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں کہ سارے فساد دل میں ہوتا ہے نا, کہہ رہے ہیں میرے دل کسی اور کو دے دو, ان کا والا مجھے دے دو. تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت واضح تعلیمات موجود ہیں. قرآن مجید میں 4-5 قسم کی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے مجبوری کے احکام بیان کیے ہیں. ایک آیت کا تعلق ہے کلمہ کفر سے, خوب سمجھ لیں, یہ بہت اہم ٹاپک, اہم بات کر رہا ہوں میں. ایک کا تعلق اس سے ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں مجبور کرتا ہے کلمہ کفر زبان سے کہنے پر, تمہیں مارنے کی دھمکی دیتا ہے, یہ بہت سخت اذیت دیتا ہے, تو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر زبان سے بولو, نکال سکتے ہیں.
یہ آیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کی اجازت زبان سے دی گئی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ زبان سے آپ کلمہ کفر نکال سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو کفر سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زبان سے بھی تو کفر نکالنا بہت بڑا جرم ہے نا۔ یہ تو ایک آیت ہوگی۔ باقی 4 آیتیں کھانے پینے سے متعلق ہیں، جن میں اللہ کہتا ہے کہ تم پہ یہ ہم نے حرام کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن اللہ نے چاروں جگہ پر مستثنیٰ کیا ہے کہ جو مجبور ہو جائے اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب کھانے پینے میں بھی مجبوری میں حرام کھانے کی قرآن اجازت دے رہا ہے مجبوری میں، اور مجبوری میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن زبان سے کلمہ کفر نکالنا اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت تو دی ہے، ترغیب بولو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ڈٹ جائے کہ میں زبان سے کفر کا کلمہ نہیں نکالوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور اس کو جان سے مار دیں گے تو نہ صرف یہ کہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ شہادت کا اجر ملے گا کہ ڈٹ گیا، جان دے دی اس نے مگر زبان سے کفر نہیں نکالا۔ تو یہ فضیلت ہے کہ ڈٹ جائے اس پہ، اور اگر ڈر جاتا ہے یا مصلحتاً کلمہ کفر زبان سے نکال کے جان بچا لیتا ہے گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن کھانے پینے سے متعلق جو اللہ نے حکم دیا نا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ جب خنزیر کا بھی اس میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ چاروں جگہ پر آتا ہے جو مجبور ہو وہ کھا سکتا ہے۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے، اس کو رخصت مجازن کہا گیا ہے، اس میں حکم ہے کہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ ایک تابعی کا قول ہے کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے سامنے خنزیر ہو اور وہ نہ کھائے مر جائے، خودکشی کا گناہ ہوگا اور دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ برداشت کرے، مر جائے تو شہادت کے رتبے پہ جائے گا، نہ نہ نہ، یہاں آرڈر کیا ہے؟ کھائے گا وہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اضطراری کیفیت میں وہ حرام رہتا نہیں ہے اور ناپاک رہتا نہیں ہے، تو جب وہ حرام رہا نہیں ہے تو وہ حلال بن گیا ہے نا۔ تو جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی ویسے ہی بھوکا رہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جائے تو خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی کنڈیشن میں وہ حرام رہتا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے خوراک کے بارے میں۔ اچھا، قرآن میں جو 4 آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ حرام تم کھا سکتے ہو فی مخمصۃ، شدید بھوک میں۔ اس میں علاج کا تذکرہ، بولو گے تو بات آگے چلے گی، اس میں علاج کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی ایک اصول آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے۔ میں حیران اس پر ہو رہا ہوں کہ جس پہ اعتراض لوگوں کو کرنا چاہیے اس پہ تو اعتراض ہو نہیں رہا۔ یہ جو انسان کا وسیم بھائی کا دل نکال کے سلیم کے لگا دیا، ادھر سے گردے نکال کے ستار کے لگا دی، اصل میں تو قابل اعتراض یہ ہے انسانوں کی جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے نا، آنکھیں ڈونیٹ کر دی، یہ تو بہت سے علماء نہیں مانتے اس کو، اور ہمیں بھی اس کے جائز ہونے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے فسادات ہیں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جانور جس کے قرآن مثالیں دے رہا ہے، اس کے حرام ہو کے بھی اس کے مجبوری میں حلال ہونے کی مثالیں دے رہا ہے، اور مثال بھی خنزیری کی دے رہا ہے جو سب سے بڑا نجس ہے۔ تو اس پہ لوگ ایک تماشا ہو گیا ہے کہ یار یہ تو بالکل ایک ناجائز ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا اور یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو خوب سمجھ لیں، ایک جگہ قرآن بیان کرتا ہے فی مخمصۃ، شدید بھوک میں کھا سکتے ہو، لیکن 3 جگہ قرآن بیان بھوک کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ من اضطر، جو بھی مجبور ہو جائے گا، تو پتہ چلا کہ بھوک کے علاوہ بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مجبوری کیا ہے بھوک کے علاوہ؟ وہ علاج کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جان بچانا صرف کھانا کھانے پر موقوف نہیں ہوتا۔ بھائی کھانا کھانے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے جان بچتی ہے نا۔ تو اگر جان پھیپڑا لگانے سے بچ رہی ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگا۔ اس پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جو قدیم فقہا تھے انہوں نے یہ بات باقاعدہ لکھی ہے کہ علاج کو بھوک پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کھانے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قدیم فقہا اس پر متفق ہیں کہ علاج کرنا شریعت میں لازم اور واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا کھانا واجب ہے اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہو، علاج واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہوا، بیمار ہو گیا، وہ علاج نہیں کراتا، مر گیا،
تمام فقہا لکھتے ہیں اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو فقہا کی اس عبارت سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ قرآن ذکر کر رہے ہیں کھانا کھانے کا, آپ علاج کو کس پر قیاس کر رہے ہو؟ بھوک پہ, کھانے پر. تو فقہا یہ بیان کرتے ہیں دونوں میں فرق, کہ کھانا کھانا یہ زندگی بچانے کا یقینی سبب ہے اور نہ کھانا موت کا یقینی ذریعہ ہے, جبکہ علاج زندگی بچانے کا یقینی سبب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج ہوتا ہے بندہ پھر بھی نہیں بچتا, اور بعض دفعہ علاج نہیں ہوتا پھر بھی بچ جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ علاج معالجے کو کھانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, لہذا حرام کھانے کی تو اس اصول کی روشنی میں اجازت ہوگی, خنزیر بطور علاج کسی دوا کے طور پہ اجازت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ خوب سمجھ لیں, اس زمانے میں فقہا نے جو علاج اور کھانے میں فرق کیا ہے وہ اپنے زمانے کی میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اس زمانے میں علاج کے ایسے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ یقینی شفا ہو. آج بہت سے علاج, کچھ علاج تو ایسے ہیں جن میں یقینی نہیں پتا ہوتا, ڈاکٹر خود تجربہ کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ علاج نہیں کیا تو لازمی مرے گا, کر لیا تو لازمی بچے گا. یہ تو وہ اس زمانے میں فقہا نے اس زمانے کی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے. جیسے پہلے زمانے میں فقہا نے لکھا ہے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں اس سے آپ کے دماغ میں یہ دوا پہنچتی ہے. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کان میں کوئی بھی چیز ڈالیں وہ دماغ میں, تبھی تو ہم دیکھو بات کر رہے ہیں آواز کان میں جا رہی, کھوپڑی میں جا نہیں رہی. مجھے شکایت ہوتی ہے نا, جب آواز نہیں جا رہی تو پانی کہاں سے جائے گا؟ جو چیز جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ JTR میڈیا پہ, کہ میری زوجہ جو ہے نا, میں گھر میں جب آتا ہوں ان سے کہتا ہوں انڈا بنا کے تو منہ بن جاتا ہے اس کا, تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا, میں نے کہا دیکھو وائف کو چاہیے کہ جس چیز کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بنائے. بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے انڈا بنانے کا, اور انڈا کے بجائے کیا بنا رہی ہے وہ منہ بنا رہی ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو جو چیز کان میں جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی آج کل. تو اس لیے آج بہت سے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ فقہا نے اس زمانے کے حساب سے میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی تھی انہوں نے دے دی, ان فقہا پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی حرام کھا سکتے ہو اور اضطراری حالت میں بھی, تو اضطرار میں یہ چیزیں کھانے کا ذکر نہیں, حلال ہو جائیں گی. تو اس اضطرار میں علاج بھی داخل ہے, بشرطے کہ اس علاج کے بارے میں ماہر 3 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ حلال میں اس کا کوئی علاج, بولو نا, نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹ حلال میں ہے ہی نہیں. اگر گائے کا دل لگ سکتا ہے تو پھر ہم خنزیر کے دل کی اجازت نہیں دیں گے. اگر بکری کا دل لگ سکتا ہے یا کسی اور حلال جانور کا لگ سکتا ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہوگی کہ خنزیر کا دل لگایا جائے. اور اگر کوئی ایسے جانور کا لگ سکتا ہے جس کے حلال حرام میں اختلاف ہے تو بھی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ جس میں اختلاف ہے وہ کم درجے کا حرام ہے اور جس میں اتفاق ہے وہ زیادہ درجے کا. تو خنزیر میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے, یہ تو یہود و نصارہ بھی اس کو حرام مانتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں اس کا کوئی حلال آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ایک شرط. نمبر 2, ڈاکٹر یہ کہے کہ غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ اس کی زندگی اس سے بچے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اور شرط تھی میرے ذہن سے نکل گئی, وہ اس کا اسی سے تعلق ہے کہ یعنی تمام ممکنہ شرائط اس میں پائی جاتی. یا یہ کہ ہاں تیسری شرط یہ ہے کہ صرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جان تو بچ جائے گی لیکن شدید تکلیف میں ہوگا, یہ سخت اذیت میں ہوگا, تو ایسی صورت میں بھی اس حرام کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ نے خنزیر کے ٹیکے لگوا لیے جا کے نا, اپنے ناقابل برداشت تکلیف ہو, تھوڑی بہت بیماری میں اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے, کیونکہ قرآن نے ایک جگہ بھوک کا تذکرہ کیا اور 3 جگہوں پہ قرآن نے بھوک کے بغیر مجبوری کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے, اب میں تو اس پہ قرآن کی بلاغت پہ حیران ہو رہا ہوں, میں تو بلاغت کے نقطے بیان کر رہا ہوں. دیکھو قرآن نے جہاں 4 جگہ ذکر کیا ہے نا, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, 4 جگہ قرآن ذکر کر رہا ہے نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, چاروں جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مجبوری میں جائز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ مجبوریاں بہت ساری آنے والی ہیں. کچھ صوفی مزاج لوگ ایسا نہ ہو کہ جہاں قرآن اجازت دے رہے ہیں خامخواہ میں اس میں مذہب کی طرف نسبت کر کے لوگوں پہ پابندیاں نہ لگانا شروع کر دیں.
ورنہ ایک جگہ استثنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ استثنا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ خارج کر دیا اس کو. کبھی یہ حکم 4 جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, چاروں جگہ کہہ رہے ہیں مجبوری میں کیا ہے؟ حلال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ان چیزوں کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو رہا ہے, مجبوری میں ان کا جائز ہونا بھی اسی اہمیت سے ثابت ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجبوری میں اس کا جائز, ورنہ ہم جب قرآن کی ان آیتوں کی ہم تلاوت کرتے تھے ہم کہتے تھے اللہ بس ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے, بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ چاروں جگہ. یہ ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے زیادہ عجیب ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ قرآن ان 4 آیتوں میں جہاں یہ بیان کرتا ہے یہ حرام ہے, 3 آیتوں میں تو تفصیل سے بیان کرتا ہے یہ حرام ہے, چوتھی میں اشارہ کرتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا کہ حرام کیا کیا ہے. حرام چیزوں کا تو قرآن اجمالی ذکر کر رہا ہے, لیکن آگے کہتا ہے الا مَضْطُرِرْتُمْ, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی رخصت کا ذکر چوتھی جگہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. رہنے دو بھائی, ایسے ہی ٹھیک ہو تم لوگ, میں خام اپنے کھوپڑی لگا رہا ہوں. اب 3 جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. دوبارہ اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. پہلی آیت یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. دوبارہ اس آیت کو پہلے سورہ بقرہ میں لایا گیا, پھر سورہ مائدہ میں, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. تیسری جگہ سورہ انعام میں لایا گیا, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. چوتھی دفعہ لایا گیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, اللہ نے کہا ہم جو حرام ہے وہ بتا چکے ہیں, الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں. حالانکہ چوتھی جگہ تو بنتا نہیں تھا, جب ایک چیز کو مبہم طور پہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی ابہام ہو جاتا, لیکن الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کو اللہ نے پھر تفصیل سے بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں نا, جیسے ان کے حرام ہونے کی جتنی ویلیو ہے, اسی طرح جن کنڈیشن میں حلال قرار دیا گیا ہے وہ بھی اتنی اہمیت ہی کے ساتھ حلال قرار دیا گیا ہے. اس میں ناک منہ چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جیسے اللہ پابندیوں پہ عمل چاہتے ہیں نا, ایسے ہی رخصتوں پہ بھی اللہ عمل چاہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھو, حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو. تو یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, کیا کریں, خلاصہ تو اب اسی طرح ہی ہوتا ہے, ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے بھائی, خلاصہ پیش کرنے کا وقت بہت زیادہ ہو گیا, جس نے جانا جائے. میں کو سارے چلے جاؤ گے تو میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا اور کیا. اچھا دوسری بات ہی تو آئیں گے نا, ختم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے, تو عین ممکن ہے اس وقت کوئی اور دل ایجاد ہو چکا ہو. ہم تو ابھی سائنسدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خنزیر کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تو آپ کی ایکسکیوز می سر پلیز. اگر کوئی ڈاکٹر میرے کتے کا دل لگا رہا ہو تو میں کہوں گا سر اگر گائے کا ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا اپنا دل ہو جائے. جی کیکڑے کا سوپ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.